دیکھیں اس وقت سب ٹیوے بازی کر رہے ہیں، سب کے گیسز ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال جو ہے، میں آپٹمسٹ ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایونچولی انشاءاللہ جو ہے وہ سیز فائر برقرار رہے گا، اور امید ہے کہ ایونچولی ثالثی بھی ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ٹی وی سکرینز کے اوپر کچھ ایک سخت ٹویٹ کا بھی ذکر چل رہا ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ایک نشست کے اندر ڈیل فائنلائز ہو جاتی تو مطلب ایران کے عوام تو جو بھی کہتے ہیں، لیکن امریکہ کے عوام بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا کا سارا معاملہ ایک نشست سے ختم ہو سکتا تھا تو پھر اتنا بڑا ایکشن 40 دن تک جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب آپ کی مطلب جو ممالک جنگ میں ملوث ہیں ان کی لوکل عوام، ان کی لوکل پولیٹکس، وہ بھی تو ایٹ پلے ہے. ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ مذاکرات ناکام ہو گئے. یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سب سے زیادہ حرمت دنیا میں انسانی جان کی ہے. پاکستان نے جو 2 ہفتے کا سیز فائر کروایا ہے، اگر کل کی تاریخ میں، اگر آج کی تاریخ میں ایران میں کسی شخص کی جان گولہ باری سے نہیں گئی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا 2 ہفتے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سیز فائر کے. 2 ہفتے میں بہت سارے رستے نکلیں گے. اگین ہم نے ان دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے کروا دی ہے. اس سے بھی سر ہیومنائزیشن ہوتی ہے. ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو دیکھتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اچھا یہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں ٹی وی چینلز جو مرضی کہیں، تجزیہ کار جو مرضی کہیں، میں ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی سرکار کو، اور دوسرا میں ہوپ فل ہوں. سر آئی تھنک واحد پالیسی جو ہے ان معاملات میں وہی پالیسی جو آپ نے اپنائی ہے. وی شوڈ ریمین ہوپ فل. بہت سے لوگوں کی میں نے باتیں سنی، بہت سے لوگوں سے باتیں کی، اور کل کے معاملات کا جائزہ لیا. ہم خود بھی ٹرانسمیشنز میں آپ پر میں تھے، ہمیں منٹ بائی منٹ جو چیز ہو رہی تھی پتہ چل رہی تھی. لیکن جو جے ڈی وینس کی صبح کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیسائفر کریں اور اس کے اندر تھوڑے سے آپ دیکھیں کہ وہ اصل میں بات کیا کر رہے ہیں، تو اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ لک بھی ہے اور بہت نیگیٹیو آؤٹ لک بھی ہے. دیکھیں انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ جی ہم نے اپنی ریڈ لائنز دے دی ہیں، اور ریڈ لائنز تو عموماً تب آپ ریچ کرتے ہیں جب آپ نیگوشیشن کے اینڈ پہ ہوتے ہیں، جب آپ اپنی نیگوشیشن اینڈ کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے باٹل نیکس ہیں، یہاں سے آگے ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ ایک مثبت بات اور اچھی بات اس لحاظ سے ہے کہ جی آپ نے 21 گھنٹے جیسے وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کیے. اس کا مطلب ہے کہ مور اور لیس آپ کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان 21 گھنٹوں میں جو ہیں وہ ہو گئی ہوں گی. اس کے اینڈ میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو ہماری ریڈ لائنز ہیں، اور یہ کہہ کے وہ جے ڈی وینس جو ہیں وہاں سے چلے گئے. اس کا منفی پہلو یہ ہے اوبیسلی کہ جی شاید ان میٹنگز کے اندر کچھ بھی اگری نہیں ہوا. شاید اس میٹنگز کے اندر جو 10 پوائنٹس اینڈ 15 پوائنٹس جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ سارے اگری نہیں ہوئے. اب ہم اگر پازیٹیو آؤٹ لک لیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ جی ابھی تک سیز فائر جو ہے فی الوقت جو ہم شو کر رہے ہیں تو برقرار ہے. ابھی تک کوئی اٹیکس کے اوپر بات نہیں ہوئی. البتہ جو اسرائیل کی طرف سے ایک ان کے جو آرمی چیف ہے ان کی طرف سے، کیونکہ وہ آتی رہتی ہیں اس قسم کی چیزیں، تو یہ بات آج اب سے کوئی گھنٹہ پہلے انہوں نے کی ہے کہ ریزمپشن آف اٹیکس میں بگن، یہ انہوں نے بات کی ہے. اچھا اب دیکھیں اس کے اندر ڈسرپٹیو فیکٹر جو میں 1-2 دن سے کہہ رہا ہوں وہ ہونا ہی اسرائیل تھا. اب یہ نہیں پتا ہمیں کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کس کو فون کیا، کون انوالوڈ تھا، کس سے باتیں ہو رہی تھی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل بھی اس کے اندر انوالوڈ ہوگا اس چیز کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے وہ پارٹی ہے ٹو دس انٹائر کانفلکٹ. ان سے بھی بات ہو رہی ہوگی. لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے، ہم اگر نہیں بھی بات کر رہے تو امریکہ تو ان کو پل بھر کی خبر دے ہی رہا ہوگا. لانگ سٹوری شارٹ میرے لیے یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا اس کا موقف جو پاکستان نے اچیو کیا اس کے اندر، پاکستان نے بیسکلی ایک ٹیبل پہ 2 لوگوں کو بٹھایا بڑے بہترین انداز میں، ایک میزبان کی حد تک بھی، ایک میڈیٹر کی حد تک بھی اپنا رول ادا کیا. اس بات کی خراج تحسین جاتی ہے ہماری حکومت کو، ہماری افواج پاکستان کو. لیکن اس کے اندر اگر تو کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی کیونکہ پاکستان نے یہ کر دیا ہے تو آج رات کو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جائے گی جی کہ سب ٹھنڈی ہو گئی ہے، سب ختم ہو گیا، معاملات چیل ہو گئے. یہ نہیں تھا ہونا. 47 سال کی ایک ہسٹری ہے، اس کے اندر جو ہے ایران کا جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈسٹرسٹ ہے، ایک بہت بڑے تعلقات کے اندر بہت بڑا ایک گیپ ہے. اس کی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں
تو جب اوباما صاحب کے دور کے اندر JCPOA ہوا تھا تب کہا تھا کہ ہم سینکشنز ہٹا دیں گے، اس کو سائن کر دیں، انہوں نے سائن کر دیا، سینکشنز نہیں ہٹی. ڈونلڈ ٹرمپ آیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم JCPOA ختم کر دیتے ہیں. وہ ہوا جون کے مہینے میں پچھلے سال 12 دن کی جو جنگ تھی، ایران جو تھا ان کانورسیشن تھا ٹاکس کے اندر، تب ان کے اوپر اٹیک کر دیا. ابھی عمان ہوسٹ کر رہا تھا ٹاکس جو ایران کر رہا تھا، جس کے اندر جیریڈ کشنر جو یہاں آئے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، تب پیچھے اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کر دیا. تو ظاہر ہے یہ بیگیج ہے، یہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں جن کو ریزالو کرنے میں ٹائم لگے گا. تو ایران نے کل یہ یہاں بیٹھ کے یہ تھوڑی نہ کہنا تھا جی کہ ٹھیک ہے جی سب اوکے ہو گیا، سب چل ہے. یہ معاملات جو ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا. بٹ ان ساروں کے اندر جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئس بریکنگ یقیناً ہو گئی ہے. اب جو آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اس کے اوپر وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس پہ قبضہ اب ہمارا ہے، یا بہت جلد ہم قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر. اب اس کے اندر نا تھوڑی پرابلمٹک چیزیں میرے لیے. ایک تو یہ کہ جی کل کے دن خبر تھی کہ جی 2 ڈسٹرائرز آئے، پھر وہ IRGC کی طرف سے کچھ ایک ویڈیو آ گئی جی کہ ہم نے ان کو وارن کیا، پھر وہ چلے گئے وہاں سے. اب معاملات یہ ہیں کہ اگر تو یہ کیپیسٹی US رکھتا تھا ڈے 1 سے، اور جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ جی اسلام آباد ٹاکس کا کور تھا اور اس کے بیچ میں یہ کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ نے، یہ بھی اگین میرے لیے اتنا پلازیبل نہیں ہے کہ اگر تو وہ استاد رکھتے تھے کہ جی وہ ہرموز کو کلیئر کر کے خود قبضہ کر سکتے ہیں تو 40 ڈیز تک ویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو 15ویں 16ویں دن بھی ہو سکتی تھی چیز. تو یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی اس کے اندر مزید انفارمیشن آئے گی تو ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے جو بات کر رہے ہیں اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا. آگے جاتے ہوئے اب ایران کے اندر بھی ظاہر ہے یہ دیکھیں جو لیڈرشپ آئی تھی اس کے اندر ایک سملیرٹی تھی کہ JD وینس ریپرزینٹ کر رہا تھا امریکہ کو یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایرانی وفد جو ریپرزینٹ کر رہا تھا مصطفیٰ خامنئی کو اور IRGC کو. اب یہ واپس جا کے اپنے اپنے جو پوائنٹس ہیں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ ان سے ڈسکس کر کے کسی نہ کسی طرح کی بیک ڈور ڈپلومیسی پھر سے شروع ہوئے گی. یہ راؤنڈز 1 2 3 10 دفعہ ہوئیں گے، لیکن ان ساروں میں اگر سیز فائر برقرار رہا تو یہ کامیابی کی طرف بات جائے گی. جو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے جلد سے جلد جو ہے جنگ پھر سے لگے، بمبارڈمنٹ پھر سے ہوئے، جانی نقصان پھر سے ہوئے، اس کی رکاوٹ جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان نے جو اپنا رول ادا کرنا تھا وہ یقیناً کر دیا. امریکہ کیا رول ادا کرتا ہے نہیں کرتا یہ وقت بتائے گا، اور ایران کا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ بھی وقت بتائے گا. جی بالکل. دیکھیے نا کہ میں اور آپ تو اس کمرے میں موجود نہیں تھے جہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے. ہم تو ظاہر ہے ایز این آؤٹ سائڈر، میں آؤٹ سائڈر اس لیے کہوں گا کہ ہم خبروں سے تو بڑے جو ہے باخبر رہتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو ظاہر ہے نہ ایران سے ہے نہ امریکہ سے ہے. سو وہاں کے عوام جو ہے ان کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، وہاں کے حکمرانوں نے اپنے عوام سے کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، کتنا وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نیگوسیشن میں، کہاں پر جا کے کس کی ریڈ لائن آ جاتی ہے. اب یہاں پر ہم جو گیس کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ ایران کے لیے جو سب سے بڑی 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی ان میں سے ظاہر ہے ایک جنگ بندی ہوگی اور دوسری سینکشنز کی اپ لفٹنگ ہوگی. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے اگر جنگ کا خطرہ ہی منڈلاتا رہے گا تو پھر وہ کیسے اپنا ملک جو ہے وہ ری بلڈ کریں گے جو اتنا نقصان ہو چکا ہے. اسی طرح اگر سینکشنز نہیں ہٹتی تو پھر وہ اپنا انفراسٹرکچر کیسے بلڈ کریں گے. سو ہمارے نزدیک یہ سب سے 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اب جو رومرز وہاں سے باہر نکل رہی ہیں اور پھر جو ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ اگر وہ صحیح ہے تو وہ جو کہتا ہے کہ جو ایران ہے وہ کسی صورت بھی اپنا جو یورینیم ہے وہ نہیں دینا چاہتا. اگین جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جی کیونکہ بیگیج اتنا ہے، ایران کے ساتھ کتنی دفعہ یہ وعدہ کر کے کہ ہماری یہ ڈیل ہونے کو جا رہی ہے اور اس کے بعد ڈیل سے پہلے ان پر اٹیک کر دیا گیا، تو ایسے موقع پر ایک ملک جو ہے وہ یہ کیوں مانے گا. سو اگین بات وہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں دونوں ممالک جنگ بندی اب چاہتے ہیں کیونکہ دونوں ممالک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ دونوں ممالک جو ہیں، دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ووٹ بھی لینا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے عوام سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، ان کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. سو ان دونوں کو وکٹری بھی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.